مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم مقدس تومہ پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے اس کے شک کی بدولت ہمیں ایک ایسا ثبوت مل گیا جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، اور ایک ذہین شخص کی علامت ہوتی ہے کہ وہ شخص سوال اٹھاتا ہے، وہ شخص ثبوت ڈھونڈتا ہے، وہ شخص ایویڈنس کی طرف جاتا ہے، وہ شخص منطق کی بات کرتا ہے، لاجک کی بات کرتا ہے۔ جب ہم مقدس یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مقدس تومہ کتنا سنجیدہ، خاموش طبیعت اور دل آویز شخصیت تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فیصلہ جات کو تب تک ملتوی رکھتا، اپنی رائے کو تب تک ملتوی رکھتا جب تک اسے کوئی ٹھوس ثبوت نہ مل جائے۔ اور یسوع مسیح کی محبت کی بات کریں تو یسوع مسیح کی محبت کے لیے وہ یوحنا 11ویں باب میں ہمیں دکھا دیتا ہے، جب یسوع مسیح بیتنیہ جانے کو تھے تو سب کو معلوم تھا کہ یسوع مسیح کو وہاں پر یہودی قتل کرنے کو ہے، وہاں پر فریسی اسے قتل کرنے کو ہیں، وہاں پر سردار کاہن اسے مارنے کو ہیں، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے آؤ ہم بھی مسیح کے ساتھ مرنے کو چلیں۔ یہ مقدس تومہ ہی تھا جس کی وجہ سے ہمیں ایک ایسی آیت کتاب مقدس میں مل گئی۔ اگر وہ سوال نہ اٹھاتا تو وہ آیت جو کہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے وہ ہمیں ملتی نہیں۔ جب یسوع مسیح 14ویں باب میں ان سے بات کر رہا تھا، کہتا ہے تمہارا دل گھبرائے نہ، میں جس راہ پر جاتا ہوں تم اسے جانتے ہو۔ اور یہ مقدس تومہ ہی تھا جس نے کہا خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو اس راہ کو کیسے جانے؟ تو یہ آیت جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یوحنا 14ویں باب کی 6 آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت کیا ہے؟ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی بھی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یہ مقدس تومہ تھا۔ کلیسیائی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ جب یسوع مسیح زندہ ہوا تو سب کی یہ سوچ تھی، سب کی یہ رائے تھی، سب نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ یسوع مسیح کی لاش غائب ہو چکی ہے، یسوع مسیح کی لاش کو شاگردوں نے چرا لیا ہے، اور سب شاگرد ڈر کر، سہم کر چھپ گئے۔ لیکن اگر یسوع کی لاش غائب ہوئی ہے تو کسی کو ڈھونڈنا تھا، تو یہ مقدس تومہ تھا جس نے دن رات ایک کر دیا یسوع مسیح کی تلاش میں، یسوع مسیح کو ڈھونڈنے میں کہ آیا اگر لاش غائب ہوئی ہے تو کہاں گئی ہے۔ اس نے ہر وہ علاقہ، ہر وہ جگہ تلاش کی، ہر اس جگہ پہنچا جہاں پر یسوع کی لاش ہو سکتی تھی، اور تومہ وہاں پر گیا۔ اس نے ہر قسم کا خطرہ مول لیا، کیونکہ اب تک شاگرد جو تھے وہ اشتہاری ہو چکے تھے، سب انہیں تلاش کر رہے تھے، لیکن یہ ان ساری باتوں سے بے پردہ یہ جاتا ہے، باہر نکلتا ہے اور یسوع مسیح کو ڈھونڈتا ہے۔ اور جب یسوع مسیح پہلی بار شاگردوں پر ظاہر ہوئے، یسوع مسیح نے سب کو کہا کہ اے بے اعتقادو، اور ہم صرف تومہ کو، مقدس تومہ کو شکی بنائے بیٹھے ہیں۔ لیکن وہ کہاں تھا جب یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوا؟ وہ یسوع مسیح کی تلاش کر رہا تھا، دیوانوں کی طرح یسوع کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اگر میں یا آپ اس جگہ ہوتے تو ہم بھی یقین نہ کرتے۔ ایک تو میں پہلے سے ہی اتنی تگو دوڑ کر رہا ہوں اور وہ مجھے مل نہیں رہا، اور ایک دم سے کوئی مجھے کہتا ہے وہ زندہ ہو گیا ہے، ایک مرا ہوا شخص زندہ ہو گیا، میں کیسے یقین کر لوں؟ اور اس سبب سے جب یسوع اسے ملا تو یہی وہ شخص تھا جس نے یسوع مسیح کو چیک کیا، یہی وہ شخص تھا جہاں پر یسوع مسیح کی ہتھیلیوں پر، ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ تھے۔ اس نے اپنی انگلی ڈال کر چیک کیا، اس نے اس پہلو میں اپنا ہاتھ ڈال کر چیک کیا، اور اس بات کے سبب سے ہمارے پاس ایک عینی شاہد ہے جس نے یسوع مسیح کو چیک کیا کہ یسوع مسیح واقعی زندہ ہے، اور وہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ مقدس تومہ ہے جس کے سبب سے ہمیں اتنا ٹھوس ثبوت مل گیا، اور یہ ایسا ٹھوس ثبوت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔
جو کہتے ہیں شاگرد اس سے پیار کرتے تھے، جس وجہ سے انہوں نے یہ منادی کرنا شروع کر دی کہ یسوع زندہ ہے، جبکہ آپ توما کو دیکھیں، وہ ایسی منادی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کیسے ایک مرے ہوئے شخص کو زندہ بتاتا جب تک اس نے خود دیکھ نہ لیا؟ وہ دیکھ کر بھی اس کا یقین نہیں کر رہا جب تک اس نے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ ڈالے، جب تک اس کی پسلی میں ہاتھ ڈال کر دیکھا نہ، اسے یقین نہیں آیا۔ اور اب ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا، اور یہی وہ شخص تھا جسے ہم شکی کہتے ہیں۔ اسی نے سب سے پہلے یسوع مسیح کو خدا کہا۔ اس نے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یہ توما کی بدولت ہے۔ آئندہ ہم توما کے بارے مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج تک اتنا ہی۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ اور ایک التماس ہے، جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ بہت سے لوگ خدا کے کلام کو جان سکیں، مسیح یسوع کے پاس آ سکیں کہ مسیح یسوع کون ہے۔ مسیح یسوع ہمارا خداوند ہے، ہمارا خدا ہے، ہمارا مالک ہے، اس بات کو وہ جان سکیں۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔